جو بندہ پورے رمضان باہر نکل کر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر چائے تک نہیں پی رہا تھا، اب وہ جب رمضان ختم ہو گیا اور چاند رات آ گئی تو وہ ایسا ہے جیسے قیدی کو جیل سے نکال دیا گیا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک شخص نے اپنی پوری زندگی عبادتوں کے اندر گزاری، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، لیکن اخیر لمحہ اس کی موت سے کچھ ایام یا کچھ وقت، کچھ لمحہ پہلے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھا اور جہنم کے اندر جا پہنچا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اپنے اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، اپنے اللہ کو ناراض کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا، لیکن اخیر ایام میں اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ اللہ کی توفیق سے ایسا اللہ کا عبادت گزار بندہ بن گیا، اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا کہ اس کے اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کو معاف فرما دیا اور وہ جنت میں داخل ہونے والا بن گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے خاتمے کی طرف رواں اور دواں ہے کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے اور آخری دن ہے، آخری روزہ ہے۔ اس میں اللہ کے بندوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، جو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی تھی ان رحمتوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، جو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی تھیں ان برکتوں کو حاصل کرنے میں لگے رہے تھے، اپنے اللہ کو کبھی وہ سجدوں کے اندر راضی کر رہے تھے، کبھی دن میں روزہ رکھ کر بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے اللہ کو راضی کر رہے تھے، کبھی راتوں کو تراویح کے اندر قرآن کریم سنا کر اور سن کر اپنے اللہ کو راضی کر رہے تھے، کبھی وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے اللہ کے کمزور اور ناچار اور بہت ہی کمزور تر لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، مسکین لوگوں کو اس مال دیے ہوئے اللہ کی نعمت میں سے کچھ عطا کر رہے تھے، ان کی ہیلپ کر رہے تھے اور ان کی مدد کر رہے تھے، اور اللہ کو کبھی اس طریقے پر راضی کر رہے تھے کہ صبح تہجد کا وقت جبکہ ہر ایک آدمی کے اوپر اس کا نیند کا غلبہ رہتا ہے، ہر ایک آدمی چین کی نیند سونا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اپنی خوبصورت بیوی کے پاس پڑا رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بس یہیں پڑا رہوں، اپنے لحاف اور اپنے کمبل، اپنے بلینکٹ کی جو اس کی گرمی ہوتی ہے اور اس گرمی اور گرماہٹ کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی، خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اس گرماہٹ اور اس گرمی کو چھوڑ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، 2 نفلیں تہجد کی پڑھتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، گر گڑاتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، لگا رہا پورا رمضان
آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل، ہر وہ عبادت جو کر سکتا تھا، جس کی اللہ نے اس کو توفیق دی تھی، چاہے وہ قرآن کریم پڑھنا ہو یا کوئی اور عبادت ہو، بہرحال وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا۔ اب اللہ کی طرف سے جو اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کی ہیں، جو اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگا ہے، لیکن وہ تمام کا تمام اس نے ختم کر دیا۔ کب؟ جب اللہ کی طرف سے اس کا انعام دینے کا دن آیا، اس کے انعام دینے کی رات آئی۔ اب اللہ اس بندے کو، جس بندے نے اپنے اللہ کے لیے محنت کی تھی، اس محنت کی مزدوری دینے کے لیے جب اللہ اپنے عرش پر بیٹھتے ہیں اور اپنے انصاف کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور اپنے بندوں کو وہ مزدوری عطا کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں اور ان کو اجر دینا چاہتے ہیں، اس وقت بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اپنی مزدوری لینے نہیں جاتا۔ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو آراستہ کرایا، جنت کو سجوایا، خوشبوؤں سے دھنی دلائی، کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا۔ لیکن جب رات آئی، ایسی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، جب وہ رات آئی جس رات میں میرا اللہ اپنے بندوں کو مزدوری دے رہا تھا، یہ دینے لگا تھا، اب وہ بندے جو مزدوری چاہتے تھے اور ان کو مزدوری ملنی چاہیے تھی لیکن وقت پر وہ مزدوری حاصل کرنے کے لیے نہیں پہنچے تو ان کی مزدوری نہ مل سکی۔ یہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کے گھر پر رہ کر، کسی کے دکان پر، کسی کے کارخانے میں رہ کر کے مزدوری کی، اور جب مالک کے مزدوری تقسیم کرنے کا وقت آیا آپ پہنچے ہی نہیں، آپ مالک کے پاس ہی نہیں پہنچے تو آپ کو کہاں سے مزدوری مل جائے گی؟ پھر ہم اور آپ پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں اس کا کوئی نفع نہیں ہوا، ہمارے ایمان کے اندر تقویت ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، ہمارے مال کے اندر نفع ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، ہمارے گھر کے اندر برکتیں ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ کہاں سے ہوتی؟ ہم نے پورا مہینہ محنت کر لی لیکن جب مزدوری ملنے کا وقت آیا ہم اور آپ مارکیٹوں کے اندر ہیں، ہم اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھٹے اڑا رہے ہیں، ہم اور آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر ان کے کھانوں کے ذائقے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی شاپنگ کے اندر مصروف ہیں، ہم اور آپ اپنی نگاہوں کو بدنگاہی کرنے کے اندر مصروف ہیں، ہم اور آپ اپنے وعدوں ارادوں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ جن لڑکے اور لڑکیوں نے رمضان کے اندر ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ملاقات کا من تو بہت ہے لیکن ملاقات کریں گے عید کی رات کو، چاند رات کی رات کو، اب وہ لوگ آپس میں ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں، کبھی اپنی شاپنگ کے بہانے جا رہی ہیں لڑکیاں، کبھی لڑکیاں اپنے دوست سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کے بہانے پہنچ کر ان لڑکوں سے ملاقات کرنے جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں تو اللہ مزدوری عطا کر رہا ہے اور ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث کر رہے ہیں۔ یہاں میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جن بندوں نے میرے لیے محنت کی ہے وہ بندے مجھ سے مانگنے کے لیے آئیں۔ ہم نے اور آپ نے پورا مہینہ محنت کی، بس ایک رات یوم الجائزہ جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس ایک رات 2-4 گھنٹے اور محنت کر لیتے تو مزدوری مل جاتی۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اگر گھروں کے اندر دیکھیں تو اگر ٹی وی کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہمارے فون میں انسٹاگرام انسٹال ہو چکا تھا تو وہ دوبارہ انسٹال ہو جاتا ہے، اور فیس بک اگر ہم نہیں دیکھ رہے تھے تو وہ انسٹال کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے ساتھ خرافات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ پورے رمضان باہر نکل کر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر چائے تک نہیں پی رہا تھا، اب وہ جب رمضان ختم ہو گیا اور چاند رات آ گئی تو وہ ایسا ہے جیسے قیدی کو جیل سے نکال دیا گیا۔ میرے بھائی، قید آپ نہیں تھے، قید تو شیطان تھا۔ اللہ نے شیطان کو قید کر لیا تھا کہ میرے بندوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندوں کو بآسانی میری طرف آنے دیا جائے، میرے بندوں کو مسجدوں میں آنے دیا جائے، میرے بندوں کی عبادتوں کے اندر کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو۔ میرے اللہ نے شیطان کو بند کر دیا تھا، لیکن جب چاند رات آتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شیطان بند نہیں تھا، یہ بندے بند تھے،
یہ بندے قید خانے کے اندر تھے، انہیں قید خانے سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اب وہ تمام لہو و لعب، وہ تمام گناہ جو ہم رمضان سے پہلے کرتے آ رہے تھے، اب وہ دوبارہ کنٹینیو کرنے ہیں، دوبارہ شروع کرنے ہیں۔ حالانکہ میرے اللہ تو رمضان اس لیے عطا کر رہا تھا کہ اس رمضان کے اندر میرے بندوں کو گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے، اس رمضان کے اندر میرے بندوں کو اپنے اللہ سے تعلق قائم مضبوط ہو جائے۔ میرا اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے جو مجھ سے دور ہو چکے ہیں وہ میری طرف آ جائیں۔ جو بندے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ 1 مہینہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے بعد اس کے پابند بن جائے، اس کے عادی بن جائیں۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہے، چاند رات آئی، چاند نظر آیا اور ہم نے تمام عبادتوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اب صرف اور صرف گناہ کرنا ہے، اب صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کرنی ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن نہیں ہے، عید کا دن ہمارے لیے گناہوں کو کرنے کا ایک دن ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا دن ہے، ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر میرا اللہ مزدوری عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جہاں اپنے اللہ کی پورے مہینے محنت کی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے ہیں، اپنے اللہ کی عبادتیں کی ہیں، تو اب جب مزدوری ملنے کا وقت آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مزدوری لینے کے لیے 2 4 5 10 گھنٹے جتنا آسانی ہو اپنے اللہ کے گھر کے اندر آ کر اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اللہ سے مانگے، اے پروردگار عالم ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کاروبار ٹھیک کر دیجئے، میرا بیمار ٹھیک نہیں ہے اس کو شفا عطا فرما دیجئے، میرے گھر کے اندر بے برکتی رہتی ہے برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ میرے گھر کی عورتوں کو دیندار بنا دیجئے، فاطمہ والی صفتیں پیدا فرما دیجئے، اے میرے اللہ وہ تمام چیزیں جس کی ہمیں ضرورت اور حاجت ہے، جس کے لیے ہم پورے سال پریشان رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں آج کی رات مانگنے کی ہے کہ ہم اور آپ آج رات اس چیز کو مانگیں تاکہ ہمارا اللہ ہمیں عطا کر دے۔ لیکن ہمارا عجیب حال ہے، ہمارے مسلمان کے کچھ طبقے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آج کے دن اپنے گھروں سے نکلیں گے اور جس کی موٹر سائیکل اور جس کا سائیکل اور جس کا کوئی سامان ان کو باہر دروازے کے باہر یا گھر کے اندر بھی نظر آئے گا اور ان کو داؤ لگے گا کہ ہاں ہم اس کو لے جا کر کے اٹھا کر کے بیچ کر کے پیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بائک کھڑی ہوگی اس کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے، سائیکل کھڑی ہوگی کوشش کریں گے چوری کرنے کی، مارکیٹوں کے اندر جائیں گے، جن لوگوں کے موبائل ان کو چوری کرنے کا موقع ملے گا نہیں چھوڑیں گے۔ اور کچھ لوگ اسی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم مارکیٹوں کے اندر جائیں اور جن لوگوں کو ہمیں بآسانی موبائل ان کے حاصل ہو سکتے ہوں، بائک ان کی چوری کی جا سکتی ہو یا سائیکل ان کی چوری کی جا سکتی ہو یا جو قیمتی سے قیمتی سامان ہمیں موقع مل جائے ہم اس کو حاصل کر لیں اور بیچ دیں، اپنی اس عید سے کر لیں۔ ہوتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان وہ ہوں گے کہ جن بیچاروں نے صرف شرمائی کے اندر اپنے آپ کو شراب سے دور رکھا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیکوں سے دور رکھا ہوگا، اپنے آپ کو جوؤں سے دور رکھا ہوگا، اپنے آپ کو نشوں سے دور رکھا ہوگا، اپنے آپ کو گانجا اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے دور رکھا ہوگا۔ آج ان کو موقع ملے گا اور وہ پہنچیں گے، انہیں معلوم ہوگا اور یہ محسوس ہوگا کہ آج تو ہم قید خانے میں تھے، رمضان ختم ہو چکا، اب تو ہمارے لیے آزادی ہے، اور جائیں گے اور کوئی شراب کی بوتل لے کر کے آئے گا، کوئی اپنا نشہ خریدنے کے لیے، کوئی چرس، کوئی گانجا، نہ جانے کیا کیا وہ خرید کر کے اور اپنی سگریٹوں میں بھر کر کے اس کو پیئیں گے۔ اور وہ عید کی خوشی آپس میں پیار محبت بانٹ کر نہیں بنائیں گے، وہ اپنی عید کی خوشی نشے میں رہ کر بنائیں گے، وہ اپنی عید کی خوشی سکٹا مار کر بنائیں گے، وہ اپنی عید کی خوشی کش مار کر بنائیں گے، سگریٹیں منہ سے لگا کر اپنی خوشی منائیں گے۔ یہ ان کی خوشی بنانے کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیو یہ وقت یہ لمحہ رمضان کا گزر رہا ہے، نہیں معلوم آئندہ سال ہم لوگوں کو رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں شریک رہے، عید کی خوشیوں میں شریک رہے، لیکن درمیان سال میں کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا اور موت ان کو اچک لے گئی۔
وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ نہیں معلوم آئندہ سال ہم لوگ رہیں نہ رہیں، نہ جانے کتنے کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کی موت اس سال لکھی ہوگی اور آئندہ سال وہ رمضان نہیں پائیں گے۔ اس میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ حضرات میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کرے کہ جو اللہ نے ہمیں ایک مہینہ دیا تھا تاکہ ہم اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنا لیں، نمازوں کا عادی بنا لیں، اللہ کی فرما برداری کرنے کا عادی بنا لیں، نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا عادی بنا لیں، تو ہم اپنے آپ کو عید کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں۔ یہ نہیں کہ اگر رمضان تھا تو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور رمضان ختم تو سب کچھ شروع، نہیں، یہ اللہ نے دیا اسی لیے تھا کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، جو بندے میرے مجھ سے غافل ہو چکے ہیں اور جو بندے میرے عبادتوں کے اندر نہیں آتے ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں، اور جو میرے بندے گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، نشوں کے اندر ملوث رہتے ہیں اور سود کے اندر ملوث رہتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، وہ میرے بندے اس رمضان کی برکت سے وہ میرے قریب آ جائیں۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ اب اور آپ ہم انشاءاللہ اس بات کا عہد کرتے ہیں اور عہد یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر اپنی مسجدوں کو آباد کیا، نمازوں کی پابندی کی، اپنے اللہ کے راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی، قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، سجدوں کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کے نکالنے کا، صدقات کے نکالنے کا اور فطرے نکالنے کا ہم نے اہتمام کیا۔ انشاءاللہ ہم عید کے بعد بھی اپنے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے رہیں گے، اپنے اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے رہیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ اتنی مختصر انشاءاللہ۔ باقی پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ان کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، پتہ لگے کہ ہاں واقعی آپ لوگ ارادہ کر رہے ہو۔ انشاءاللہ کیسی ہے؟ یہ کہ انشاءاللہ ہوتی ہے، یہ تو صرف ایک رسمی طور پر آپ نے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے بھائی عہد کریں اور اپنے آپ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ ہاں انشاءاللہ ہم جو ہے اس بات سے اپنے آپ کو بالکل تیار کرتے ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس طریقے پر ہم نے اپنے اللہ کے احکامات کو بجا آوری کرتے ہوئے رمضان کو گزارا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد بھی انشاءاللہ ان تمام کاموں کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہمارے یہاں انشاءاللہ 8:15 پر ہوگی، ٹھیک ہے بھائی؟ 8:15 پر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ تمام حضرات جو ہے وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟